الله 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 ما لنا مولا سوى الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. آج آپ کے سامنے ہم بڑا ایک خوبصورت اور دلچسپ موضوع بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے مسلمانوں کے رمضان المبارک میں ایک شاندار امتیاز کا. سحری کے لیے مسلمان اٹھتے ہیں، روزہ رکھنا ہے. سبحان اللہ، کشاں کشاں مسلمانوں کے اندر ایک خوبصورت تحریک پیدا ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر. اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے سحری کا آغاز کرنا ہے تو وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام مبارک کے ساتھ. سحری کے وقت کا اختتام ہوگا تو وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام کے ساتھ. یہ تو بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر رواج پا چکی ہیں، سائرن بجتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، یہ بالکل غیر شرعی کام ہے. اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جو چیز دی وہ تھی اذان. سحری کے وقت کا آغاز ہو رہا ہے اذان کے ساتھ، اختتام ہو رہا ہے تو وہ بھی اذان کے ساتھ. سبحان اللہ، کیسا خوبصورت ہے ہمارا دین، کیسا خوبصورت امتیاز ہے ہمارے دین اسلام کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا. یقیناً بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، جب وہ اذان دیں تو تم کھاؤ پیو. سبحان اللہ، اذان بلالی یعنی اللہ اکبر، اس اعلان کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھانے کا اور پینے کا وقت سحری کے لیے شروع ہو جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا حتی ینادی ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ دوسرے صحابی، دوسرے مؤذن سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیں. اور ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وکان ابن ام مکتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت. ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نابینا صحابی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیا جاتا کہ جناب آپ نے صبح کر دی ہے، آپ نے صبح کر دی ہے. سبحان اللہ. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو مسلمانوں تم اپنی سحری کھانا پینا شروع کر دو، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو تم اپنا کھانا پینا اب روک دو. یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. سحری کا آغاز ہو وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام کے ساتھ، سحری کے وقت کا اختتام ہو وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام مبارک کے ساتھ. تو یہ سائرن بجانا، یہ اعلان کرنا، یہ اس طرح کے دیگر انداز اختیار کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. آئیے ہم مسلمان اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بات بھی، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، اس سے پہلے جو بیان ہوئی وہ بھی صحیح بخاری میں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سحری سے نہ روکے. وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں اور ان کی اذان کے دو مقاصد ہیں. نمبر ایک لیرجع قائمکم، تاکہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، وہ اب اس بات سے آگاہ ہو جائے اور پلٹ آئے اور آ کر سحری کی تیاری کرے. اور دوسری بات وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، جو بندہ سویا ہوا ہے اس کو یہ اذان متنبہ کر دے کہ جناب آپ اٹھیے اور اپنی سحری کی تیاری کر لیجئے. اہل علم نے اس کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس حدیث سے مراد دونوں اذانوں کے درمیان وقفے کی قلت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ حد کی تعیین کو. امام نووی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ قال العلماء معناه ان بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد اذانه للدعاء ونحوه. اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے اور اذان کے بعد
دعا وغیرہ کے لیے بیٹھے رہتے، دعا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے۔ ثم ترقب الفجر، پھر جب طلوع فجر قریب ہوتی، فاذا قارب طلوعه نزل، وہ دیکھتے رہتے کہ کب فجر کا وقت قریب ہوتا۔ جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو وہ بلندی سے جہاں پر وہ اذان دیا کرتے تھے وہاں سے اب وہ نیچے اتر آتے اور آ کر فاخبر ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے، فیتأہب ابن ام مکتوم بالطہارۃ وغیرہا، پھر سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ وضو وغیرہ کرتے اور وضو وغیرہ کر کے وہ وہاں پر آ جاتے، ثم یرقا، اور جہاں پر اذان دینی ہوتی نا وہاں پر وہ چڑھ جاتے، وَيَشْرَعُ فِي الْأَذَانِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور پھر اوپر چڑھ کر وہ فجر طلوع ہوتے ہی اذان شروع کر دیتے۔ تو یہ ہے ترتیب کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے سحری کے لیے، اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان دیتے۔ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو جاتی کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور فجر کی نماز کا وقت اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ خوبصورت تعلیمات ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا بھی ہوا، سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت فرمایا، اے انس میرا روزے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ چیز کھلاؤ۔ یہ واقعہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں میں آپ کے پاس کھجور اور پانی والا برتن لے کر حاضر ہوا، اور یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے بعد کا قصہ ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی کی اذان ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر سحری کے وقت کا آغاز ہوتا اذان سے اور اس کا اختتام ہوتا تو وہ بھی اذان سے۔ یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا سحری کی اذان کی کتنی زبردست حیثیت اور اہمیت ہے شرعی طور پر۔ مسلمانوں کو اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ میں مکمل کر دوں۔ کہتے ہیں یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بعد کا قصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس کوئی آدمی تلاش کرو جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ میں نے زید بن ثابت کو دعوت دی تو وہ تشریف لائے اور کہا، جی میں نے ستو کا ایک گھونٹ پی لیا اور میرا روزے کا ارادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی روزے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت سنت ادا کی اور پھر اس کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے۔ یہ ہے خوبصورت سنت ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان سنتوں کو ہمیں رواج دینے کی آج ضرورت ہے اور مسلمانوں کے اندر انہی چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسنون اعمال سے اپنا دامن بچانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ آئیے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر کے آپ کے ساتھ سچی محبت کرنے کا عملی ثبوت فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔